اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. یا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے. سبق نمبر 21. الدرس الحادی والعشرون. 20 کو کہتے ہیں، ہادی 1. الدرس الحادی والعشرون یعنی 21واں سبق. آج کا سبق جو ہے وہ امر و نہیں کے بارے میں ہے. جس فعل سے کسی کام کے کرنے کا حکم پایا جائے اسے فعل امر کہتے ہیں. جس فعل سے کسی کام سے باز رہنے کا حکم سمجھا جائے اسے فعل نہیں کہتے. عموماً ان دونوں کو اکٹھا فعل امر و نہیں کہا جاتا ہے. فعل امر کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک امر حاضر، اور اصل میں یہی جو ہے فعل امر اصلی ہے. اور ایک ہوتا ہے فعل امر غائب یا پھر فعل امر متکلم، یعنی غائب اور متکلم کے لیے بھی فعل امر آتا ہے لیکن وہ اصل فعل امر نہیں ہے، تو اس لیے اصل فعل امر سامنے والے صیغے سے بنتا ہے. امر حاضر معروف بنانے کا طریق یہ ہے کہ مضارع کی علامت تا یا جو بھی ہے اس کو حذف کر دیں، کر کے شروع میں حمزہ وصل بڑھائیں. اگر مضارع کا عین کلمہ مدموم ہے تو حمزہ وصل بھی مدموم کر دیں، یعنی اگر عین کلمہ پہ پیش ہے تو جو حمزہ وصلی، اسے حمزہ وصلی کہتے ہیں، اس پہ پیش لگا دیں، ورنہ مکسور یعنی زیر لگائیں گے. لام کلمہ جو ہوتا ہے وہ جزم دے دیں، جیسے تنصرو، یہ مضارع کا فعل ہے، امر بنائیں گے، کیا کریں گے؟ علامت مضارع تا ہے اس کو گرا دیں گے، آخری حرف کو سکون جزم دیں گے. اب نون پہ جزم ہے، یہ پڑھا نہیں جا رہا تو ایک حمزہ لائیں گے. اب اس کے عین کلمہ پہ کیا ہے؟ پیش آ رہا ہے، تو لہٰذا اس حمزہ پہ پیش لگا دیں گے، یہ بن جائے گا انصر، تو مدد کر. اسی طرح تذہبو، یہ مضارع کا سامنے والے کا فعل ہے، تو جاتا ہے یا جائے گا، علامت مضارع تا کو گرا دیں، آخری حرف کو جزم دیں. اب دیکھیں زا جو ہے اس پہ سکون ہے، جزم ہے، وہ نہیں پڑھا جا رہا، تو ایک حمزہ لائیں گے. اب یہاں اس کے عین کلمے پہ کیا حرکت ہے؟ تذہبو کے عین کلمے پہ کیا حرکت ہے؟ زیر زبر پیش میں سے کیا ہے؟ زبر. زبر ہے، تو لہٰذا ہم حمزہ کے نیچے زیر لگا دیں گے. اسی طرح تدریبو، اس سے جب امر بنائیں گے، تا علامت مضارع گرا دی، با کو ساکن کیا، جزم دیا. اب دعات جو ہے وہ ساکن ہے، یہ نہیں پڑھا جا رہا، تو ایک حمزہ لائیں گے. اب اس کے عین کلمے پہ حرکت کیا ہے؟ تدریبو کے زیر ہے، کسرہ ہے، راہ ہے، تو لہٰذا کیا ہے؟ زیر لگا دیں. تو مختصر بات یہ ہوئی کہ اگر عین کلمہ جو ہے جس سے ہم امر بنا رہے ہیں، اگر اس میں حمزہ وصلی کی ضرورت ہے تو عین کلمہ اگر پیش ہے تو پیش لگے گا، اگر زبر ہے تو زیر لگے گا، اگر زیر ہے تو بھی زیر لگے گا. اگر علامت مضارع کا ما بعد ساکن نہ ہو تو حمزہ وصلی کی ضرورت نہیں ہے. مثلا دیکھیں تعبدو، تعبدو جو ہے ایک مضارع کا فعل ہے، تعبدو یا نعبدو، تو اس کی علامت کو جب ہم گرا دیتے ہیں تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ عین اور دال رہ جاتا ہے. دال کو ہم نے ساکن کر دیا، آخری حرف، عین کے نیچے زیر ہے، لہذا حمزہ کی ضرورت نہیں، تو اس کا کیا بنے گا؟ اد. حاضر کے صیغوں کی گردان ایسے ہوتی ہے، ادرب، تو ایک مرد مار. اور جمع کے لیے کیا کریں گے؟ تسنیہ کے لیے الف لگا دیں گے، ادربا، تم دو مرد مار. جمع کے لیے واو الف لگا دیں گے، ادربو، تم سب مرد مارو. اصل میں یہ تھا ادربانی اینڈ ادربونا،
لیکن امر میں جو ہوتا ہے تسنیہ کا نون اور جمع کا نون اعرابی گر جاتا ہے. ہاں نسواں کا اگر جمع کا آ رہا ہو، نون نسواں والا تننا یا ہننا کا، پھر نون نہیں گرتا. مثلا ادربو نہ، ادربنا، ادربتنا، اگر ان کے بن رہے ہیں، ان کے ویسے بھی جو ہے وہ غائب کے اور جو ہے وہ کیسے بنیں گے؟ لا سے بنیں گے. لا تدربنا، اس کا نون نہیں گرے گا. آگے دیکھیں مؤنث کے سیرے، یہ آگے ابھی مثال آگی سامنے. ادربی، دیکھیں ادربی، یہ تھا ادربینا، یا گر گیا کیونکہ آخری حرف جو ہوتا ہے وہ گرا دیا جاتا ہے. ادربا، یہ تھا ادربانی، اس کا نون گر گیا. ادربنا، اس کا نون نہیں گرا کیونکہ نون نسواں کا نون جو ہے وہ چاہے کوئی بھی چیز ہو وہ قائم دائم رہتا ہے. یہ واحد ایک چیز ہے عربی گرامر میں جو کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتی. تو ادربنا، حالانکہ مذکر کا ادربونا کا دیکھیں نون چلا گیا، تسنیہ میں مؤنث مذکر دونوں کا چلا گیا ادربانی سے. امر حاضر میں جو حمزہ بڑھایا جاتا ہے وہ چونکہ حمزہ وصل ہے یعنی عارضی ہے، اس لیے جب اس کے ما قبل کوئی لفظ آ جائے تو حمزہ کا تلفظ نہیں کرتے، یعنی حمزہ پڑھنے میں نہیں ہوتا. مثال کے طور پر دیکھیں یا نوح، یہ تھا احبتو، احبت امر بنا احبت، تو جب ملائیں گے تو دیکھیں ہا جو ہے وہ ہا سے مل جائے گی، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا. اسے پڑھیں گے یا نو نو بت، نو بت، احبت کا الف کیا، حالانکہ یہ لفظ تھا احبتو. اسی طرح یا آدمسکن، یہ تھا اسکن، لیکن جیسے یہ اس سے پہلے لفظ آیا تو اسے ہم نے کیا ملایا؟ یا آدمسکن. اور یہ دیکھیں میم کو پیش دے کے ملایا جاتا ہے، کم اور ہم کو جیسے پیش دیتے ہیں اسی طرح میم والے کو پیش دے کے آگے ملاتے ہیں. احبت سے یہ دیکھیں یا نوح بت، نوح بت، ہاں جو ہے اے سے ملے نوح بت. اسی طرح اسکن تھا، یہاں کیا ہوگا؟ یاد مسکن، یعنی حمزہ وصلی پڑھنے میں نہیں آتا جب کوئی چیز اس سے پہلے اور اسے ملایا جائے. ہاں باب افعال ایک ایسا ہے جس کا حمزہ اصلی ہوتا ہے، اس کا امر میں بھی جو ہے حمزہ سے پہلے اگر کوئی لفظ آئے گا تو اسے ملا کے پڑھا جائے گا، حمزہ کو پڑھا جائے گا. کانا کے امر میں حمزہ وصل نہیں آتا، جیسے کانا کی گردان کی ہوگی کانا کن. دیکھیں یہ کانا یکونو سے اکن نہیں ہوا، کانا یکونو این کلمہ جو ہے کانا یکونو میں پیش کیا ہے تو ہونا چاہیے تھا اکن، نہیں ہوا کانا کن. اسی طرح کونا، کونو، کونی، کونا، کننا، یہ ہو گئے غائب کے سیغے. اسی طرح کالا سے کل، کالا یکولو اکل نہیں ہوتا، کیوں کہ کاف پہ جو ہے وہ پیش ہے حرکت، اس لیے حمزہ کی ضرورت ہی نہیں. کالا کل، اور دو کے لیے ہوگا کولا اور جمع کے لیے ہوگا کولو. تو مؤنث کا صیغہ کیا بنے گا اس کا؟ کلی. گڈ، ایکسلنٹ ایکسلنٹ برادر، کلی. اگر کتاب سے دیکھیں اور آنے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر واقعی آپ نے اپنی طرف سے بتایا تو دین اٹس ایکسلنٹ. کلی، نہیں سر، کتاب سے نہیں، یادداشت سے بتایا سر. تو پھر تو ہم نے کہا نا اگر آپ اپنی طرف سے بتا رہے ہیں دین اٹس ویری گڈ. کلی، کولا، اور جمع کیا ہوگا؟ کلنا. اس کا نون نہیں جائے گا، اس کا نون قائم دائم رہے گا کلنا. اسی طرح امر حاضر مجہول بنانا ہو تو مضارع مجہول پر لام لگا دیں اور آخر میں جزم کر دیں، یہ سب سے آسان فارمولا ہے. مثلا ندرب، اب یہ جو ہے ندربو، ندربو کیا ہے؟ مجہول ہے، مضارع مجہول. اس کا کیا کریں گے؟ یعنی لام کلمہ لگا دیں گے، مضارع مجہول پر لام لگا دیں اور آخر میں جزم کریں تو کیا ہوگا؟ لا تدرب، لا تدرب.
لا تدرب، تدربو سے لا تدرب، یعنی صرف لا کا اضافہ کریں گے اور آخر میں سکون. یہ سب سے آسان ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہٹانا پڑتا نہ لگانا پڑتا. نہ جو ہے وہ امر آئے گا، نہ جو ہے حمزہ آئے گا، نہ کچھ آئے گا. سیدھا سادہ لام لگائیں، آخر میں سکون کر دیں تو مجہول کا جو ہے وہ اس طرح بنتا ہے سامنے والے کا. اب امر حاضر مجہول کی گردان کیا ہوتی ہے اسے دیکھ لیتے ہیں. لی تدرب چاہیے کہ تو ایک مرد مارا جائے. لِتُدْرِبَا چاہیے کہ تم دو مرد مار جاؤ. لِتُدْرِبُو چاہیے کہ تم بہت ساری مرد ماری جاؤ. مؤنث کا ہوگا لِتُدْرِبِی چاہیے کہ تو ایک عورت ماری جائے. تثنیہ وہی رہے گا لِتُدْرِبَا، لیکن جمع میں جو ہے اس کا نون نہیں جائے گا. کیا گیا؟ لِتُدْرِبْنَا. یہ یاد رکھیں پوری عربی گرامر میں نون نسواں پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی، چاہے عامل آئے چاہے کچھ بھی آئے. امر غائب اور متکلم معروف ہو یا مجہول اسی طریقے سے بنائے، یعنی غائب اور متکلم کا امر جو بنتا ہے وہ چاہے معروف ہو مجہول ہو یہی طریقہ ہے. صرف کیا کرتے ہیں، جو طریقہ امر حاضر مجہول بنانے کا، یعنی شروع میں لام لگا دیتے ہیں اور آخر میں سکون کر دیتے ہیں، یعنی لام امر لگا کر بنا لیتے ہیں. جیسے غائب کا صیغہ غائب سے کیا ہوگا، اور متکلم کا متکلم سے، معروف کا معروف سے، مجہول مجہول سے، صرف لام لگ جائے گا. جیسے یہ دیکھیں لی ید رب، لی ید رب اسے چاہیے کہ وہ جو ہے مارا جائے، یعنی وہ ایک مرد مارے، یعنی اسے چاہیے کہ وہ مارے. اسی طرح لی ید ربا ان دو مردوں کو چاہیے کہ مارے. لی ید ربو ان سب مردوں کو چاہیے کہ وہ مارے. لِتَدْرِبْ، لِتَدْرِبْ کا کیا ترجمہ ہوگا جی؟ تو مت مار. ہاں یہی میں انتظار چاہیے کر کہ تو رہا تھا مارے، کوئی بولے. چاہیے کہ تو مار، ہیں؟ کہ تو مار. تو مار کا جو امر ہے وہ تو حمزہ سے وصلی سے بنتا ہے، یہ تو لام لگا کے ہم بنا رہے ہیں. یہاں پہ تا کہاں سے آ گیا؟ چاہیے کہ تو مارا جائے، چاہیے کہ چاہے تو مارا جائے. تو مارے. نہیں، غلط ہے. یہی تو میں کنسپٹ کلیئر کرنے کے لیے رکا ہوا ہوں. دیکھو دربا دربو ادرب تو مار، تو مار کی جو ہے وہ امر ہے ادرب حمزہ کے ساتھ آتی ہے، اس کا تا کے ساتھ کوئی ذکر نہیں ہے. اس کا امر تا سے بن ہی نہیں سکتا سامنے والے کا. لِتَدْرِبْ تاکہ تو مارا جائے. اور بی بی 6 دفعہ تو کہہ دیا تا نہیں آئے گا، تو نہیں آئے گا، پھر آپ لوگ بار بار اسی تا تو کو کیوں کہ گھسیٹ کر لا رہے ہو؟ کچھ اور بھی سوچو. ماری جائے. ہاں ماری جائے، غائب مونس آ گئی ہے ابھی، کیونکہ یہ تدریبو دونوں جگہ ہوتا ہے. یہ تدریبو آؤٹ ہو گیا کیونکہ اس کا امر جو ہے حمزہ سے بنے گا. دربا یدرب ادرب تو مار وہ ادھر ہو گیا. اب یہ رہ گئی ہے مونس جس کے لیے بھی یہی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تدریبو ادھر ہوتا ہے. یہ دوسرا تدریبو آ گیا، یہ غائب مونس کا صیغہ آ گیا. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اس لیے میں ترجمہ بار بار پوچھ رہا ہوں. چاہیے کہ وہ ایک عورت مارے. ہاں اس ایک عورت کو چاہیے کہ مارے، کیونکہ ہم یہ غیب کے صیغے کر رہے ہیں. یہ مذکر کے ہم نے کیے غیب کا، یہ اس کا تسنیہ. اب آگے جو ہے مونس کا غیب شروع ہونا ہے. مونس کا غیب تا کے ساتھ آتا ہے مضارع. اس ایک عورت کو چاہیے کہ مارے. اب اس کا جو ہے تسنیہ وہی ہوگا جو مذکر مونس کا ہے لتدریبا. اب اس کا جمع کا کیا بنے گا؟ دربنا، لتدربا، لِتَدْرِبُوا لِتَدْرِبْنَا، تدریبو لتدربا. جو ہے مذکر کے لیے فکس ہو چکا ہے، مونس کے لیے نہیں استعمال. لِتَدْرِبْنَا، لتدربنا میں بار بار زور دے رہا ہوں. نون نسواں کو یاد رکھیں. جمع مؤنث کا جب بھی صیغہ کہیں بھی کوئی بھی بننا ہے نون نسواں لگے گا. لتدربنا یہ ہم اوپر دیکھیں لکھا فعل امر غائب اور متکلم. اب غائب کا بنانے کا اس نے بتایا کہ لا لگا دیں، لام لگا دیں آخر میں سکون. لی یادربو ہو جائے گا.
لیدرب وہ ایک مرد مارے یعنی اسے چاہیے کہ مارے، لیدربا ان دو مردوں کو چاہیے کہ مارے، لیدربو ان سب مردوں کو چاہیے مارے، لیتدرب اب یہ تدرب سامنے والے کا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کا امر تو بن رہا ہے اس سے دربا یدرب ادرب تو مار، وہ تو ہم بنا چکے، اس میں تو لام لگتا ہی نہیں، لام لگے گا غائب میں، تو غائب میں جو ہے یہاں کیا ہے مؤنث ہے لیتدرب، کیونکہ اس کا جو مضارع ہوتا ہے یہ آمنے اور سامنے دونوں کے مضارع ایک جیسے ہوتے ہیں، امر میں جو ہے نا فرق ہو گیا، یہ فرق ہو گیا۔ اس کے بعد لیتدربا اور جمع کے لیے جو ہے لیتدربنا نون نسواں کا نون لگے گا، واو نون نہیں لگا، نہیں لگائیں گے۔ آگیا یہ جی متکلم کا کیسے بنے گا، متکلم کا ہم نے بتایا تھا یہ تو ہو گیا غائب کا، متکلم کے لیے ہوگا لی ادرب، اپنے لیے کیا ہوتا ہے ادربو ہوتا ہے نا اور ندربو ہوتا ہے، تو ہم کیا کر دیں گے لام امر لگا دیں گے تو کیا، اور آخری حرف کو ساکن، ادربو سے کیا ہوگا لی ادرب مجھے چاہیے کہ ماروں، اور جمع کے لیے کیا ہوگا لی ندرب، ندربو ہے نا ہمیں چاہیے کہ ہم، تو یہ جو غائب کے امر اور جو حاضر کے امر ہیں اگر بنائیں تو وہ لام لگتا ہے، لام امر اسے کہتے ہیں، لام امر لگا کے مضارع کے ساتھ آخری حرف کو ساکن کر، اسی طرح لی ادرب مجھے چاہیے کہ مارا جاؤں، لے ادرب یہ کیا ہے مجہول ہو رہا ہے، وہ لے ادرب کیا ہے یہ معروف تھا، مجہول اس کا کیا ہوگا لے ادرب، لے لی ندرب یہ جو ہے مجہول ہو گیا، یہ دو پہلے معروف ہیں یہ مجہول ہے۔ لام امر کے ما قبل واو یا فا آئے تو لام کو ساکن کر دیتے ہیں، مثال کے طور پہ اب یہ تھا لی یکتب، لی یکتب، لیکن جیسی واو آیا تو یہ لام ساکن ہو گیا، یہ کیا ہو گیا ول یکتب، لام کے نیچے جو زیر تھی اب نہیں پڑھی جا رہی اور اسے چاہیے کہ لکھے۔ اسی طرح فا آیا، یہ تھا لی تخرج، فایا فل تخرج ہو گیا، پس اس عورت کو چاہیے کہ نکل جائے۔ لام کئی جو ہوتا ہے، اب ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہم سیکھنے جا رہے ہیں، پلیز توجہ کریں۔ لام کئی جو ہوتا ہے جو مضارع کو نصب دیتا ہے، لام کئی جو ہوتا ہے وہ مضارع کو نصب دیتا ہے، اور لام امر جو ہے اور لام کئی دونوں لام زیر کے ساتھ آتے ہیں، وہ ساکن نہیں ہوتا، جیسے وَلْيَكْتُبَا، دو بڑے چینجز آ رہے ہیں اس میں، اوپر والا وَلْيَكْتُب اور وَلِيَكْتُب میں کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ دو فرق ہیں، پہ زبر ہے، کس چیز پہ زبر ہے؟ با پہ، تا پہ، اچھا، اور لام اس لام کا پہ لام کے جزم، نیچے سر اور اس کسرہ کے نیچے زیر ہے، زیر، لام پہ سکون ہٹا کے زیر لگا اوپر دیں۔ سکون ہے لام اور پہ زیر، نیچے اب میری بات غور زیر۔ سے سننے آپ لوگ، لام امر اور لام کئی میں فرق یہ ہوتا ہے امر کے اندر لام کئی کا زیر باقی رہتا ہے، لام امر کا گر جاتا ہے، یہ ہے اہم بات کہ لام امر اور لام کئی میں فرق کیسے کریں گے۔ اگر امر کے اندر لام کے نیچے زیر نظر آ رہی ہے تو لام کئی ہے، اگر زیر نظر نہیں آ رہی تو لام امر ہے، ایک۔ دوسرا فرق یہ ہوتا ہے امر کا آخری حرف ساکن ہوتا ہے، لام کئی چونکہ جو ہے وہ نواسب میں سے نصب دیتا ہے، زبر دیتا ہے، اس پہ پر زبر ہوگا۔ کیا آپ اس فرق کو سمجھ گئے ہیں کہ لام امر اور لام کئی کا فرق آپ مضارع میں جا کے کیسے معلوم کرتے ہیں؟ سر جی اگر سر، لام کے نیچے زیر ہوگی تو وہ لام کے ہی ہے اور اس نے آگے سے اپنے لاسٹ جو حرف ہے اس کو زبر دی ہوگی، نصب دی ہوگی۔
تو وہ لام کی ہے. مدارے کو مجزوم کرتا ہے، منصوب کرتا ہے. منصوب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آخری حرف پہ زبر لاتا ہے. لیکن اگر تثنیہ اور جمع ہے تو ان کے تو علامت یہی ہے کہ ان کا تو نون گر جاتا ہے، لہذا وہ زبر والا کلیہ وہاں فالو نہیں ہوتا. لیکن اگر وہاں پہ لام کے نیچے جو ہے زیر ہے تو لام کئی ہے، اگر زیر نہیں ہے تو لام امر. ٹھیک سر. جی سر. نہیں کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، حاضر اور غائب، لیکن ان کے بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے. کیا؟ یعنی مدارم پر جو ہے لائے نہیں لگا کر آخر میں جزم کر دیں. مثلا مدارے کے حاضر کے صیغوں سے نہیں حاضر اور جو ہے غائب کے صیغوں سے نہیں غائب کے صیغے بنتے. مثلا اگر حاضر کا ہوتا ہے نا تدریبو، آپ نے نہیں بنانا ہے، اس سے آگے لام لگائیں، آخر میں سکن کر دیں، کیا ہوگا؟ لا تدرب. تدریب. لا تدریبو اس کی جمع ہو جائے گی، نون گر جائے گا، کیونکہ امر و نہیں میں تثنیہ اور جمع کا نون گرا ہوا ہوتا ہے. یہ پکا فارمولا ہے کہ امر اور نہیں دونوں میں پہچان یہ ہوتی ہے تثنیہ آئے یا جو ہے جمع آئے اس کا نون رابی گروگا، ایکسپٹ کس کے؟ نون نسواں، نون نسواں. سوائے نون نسواں کے باقی سب کے نون عرابی جو ہیں یہ ہوتے ہیں سات کے ساتھ نون عرابی گر جاتے ہیں، مجازم میں بھی اور نواسب میں. اب یہ ہم اس کی گردان دیکھتے ہیں. مثلا فعل نہیں حاضر معروف سے لا تدرب، لا تدربا، لا تدربو، لا تدربی، لا تدربا اور لا تدربنا، نون نہیں گیا. اسی طرح حاضر کے جو صیغوں سے دیکھیں لا تدرب، لا تدربا، لا تدربو، لا تدربی، لا تدربا، لا تدرب. نہیں آسان ہے امر کی نسبت، کیونکہ اس میں کوئی چیز چینج نہیں کرنی، صرف لا لگائیں آخر میں سکون دیتے. اور یہ یاد رکھیں تثنیہ اور جمع کے نون گر جائیں گے، نون نسواں کا نون رہے گا. بس یہ تین باتیں یاد کریں. اب فعل نہیں غائب معروف کا دیکھتے ہیں. معروف کا کیا ہوگا؟ لا یدربو، لا یدربا، لا یدربو، لا تدربو، لا تدربا، لا یدربنا، لا ادربو، لا ندربو. کوئی فرق محسوس ہوا؟ ہاں جی، کسی کو کوئی فرق محسوس ہوا تو بتائیں. تو سیم ہی ہے بس. سیم نون کیسے ہو نسواں گیا؟ نہیں گرا. اگر سیم ہے تو فرق کیوں پوچھ رہا ہوں؟ صرف لال اک کے اینڈ پہ سکون ہے اور نون نسواں نہیں گرا، باقی نون رابی سارے گر گئے. ہاں جی، کوئی اور بتائے. اچھا نہیں بتاتے، چلو یہ دیکھیں. لا یدرب، لا یدربا، لا یدربو، لا تدرب، لا تدربا، لا یدربنا، لا ادربو، لا ندرب، لا ادرب، لا ندرب. یہ جو ہے مجہول ہو گیا. فرق یہ ہے وہاں تھا لا یدرب، با کے اوپر سکون تھا، اور جب یہ عام آئے گا معروف آئے گا اس میں تھا لا یدربو، پیش رہے گا. اسی طرح لا یدربان رہے گا، لا یدربونا رہے گا، لا تدربان رہے گا، لا یدربنا. یہ تو دونوں میں ایک جیسے، اس کو پہچاننا مشکل ہے. اس کا فیصلہ جملہ کرتا ہے، سنٹینس کرتا ہے کہ یہ لا ناہیہ ہے یا لا جو ہے وہ نافیہ ہے. نافیہ کہتے ہیں عام انکار کو. مثلا یدربو وہ مارتا ہے، لا یدربو وہ نہیں مارتا ہے، یہ نافیہ. لیکن اگر کہیں لا یدرب، اس کا مطلب ہے وہ اسے چاہیے کہ وہ نہ مارے، یہ ناہیہ ہے، یعنی منع کرنے والا. منع کرنے والے میں یہ ہوگا کہ مضارع کے آخری حرف پہ جزم ہوگا، اور نافیہ کی علامت یہ ہوگی کہ اس کے آخر پہ پیش قائم دائم ہوگا مضارع کا. جو علامت مضارع ہوتی ہے کہ آخری لام کلمہ پہ پیش ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نافیہ اور لاہیہ کا فرق ہے، اس کو آپ
کوشش کیجئے سمجھ لیں. امر نہیں کے ساتھ بھی نون ثقیلہ اور خفیفہ لگایا جاتا ہے. جیسے ادرب بنا، ادرب، ادرب کیا ہے، ادربنا. اسی طرح ضرور لا تدربنا، یہ نون نسواں نہیں ہے، یہ نون ثقیلہ ہے جس پہ جو ہے شد ہوتی ہے، مشدد ہوتا ہے. اس کے معنی ہوتا ہے ضرور بالضرور، یعنی ہرگز نہیں. لا دو قسم کا ہوتا ہے، ایک لائے نفی جو ماضی یا مضارع کے لفظ میں استعمال ہوتا ہے اور تغیر نہیں پیدا کرتا، اس کی پہچان یہ ہوتی ہے اس سے کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، صرف معنی میں نفی کے تبدیلیاں. دوسرا لائے نہیں ہوتا ہے جس سے مضارع کے آخر میں جزم آ جاتا ہے اور معنی میں نہیں، یعنی باز رکھنے کے معنی آتے ہیں. دونوں کے اندر جو ہے نفی کا معنی آتا ہے، لیکن ایک میں حکم ہوتا ہے، ایک میں جو ہے عام سا جو ہے ایک منع کرنے کی بات ہوتی ہے. پہلے حصے میں ہم پڑھ چکے ہیں جب کسی لفظ کا آخری حرف ساکن ہو اور ما بعد سے ملانے کے وقت اسے کسرت زیر دی جاتی ہے، جیسے ادرب ہے. اب اگر اس کو میں آگے ملاؤں کسی ایسے لفظ سے جو ساکن ہے تو پھر کیا ہے، با کے نیچے زیر دے دیں گے. جیسے ادرب القلب، القلب جو ہے اس کا لام ساکن ہے، کیونکہ الف لام میں جو الف ہے یہ بھی حمزہ وصلی ہے، اور جب ملائیں گے تو حمزہ وصلی نہیں پڑھا جاتا، آگے لام جو ہے ساکن ہے، با بھی ساکن ہے، تو کیا کریں گے، اس کو زیر دے کے ملائیں گے. ادرب القلب، کتے کو مار. اسی طرح لا یوکل سے لا یوکل الطعام بغیر جو، یعنی بھوکے بغیر کھانا نہ کھاؤ. یہ کہ لا یوکلو، بتائیے یہ نہیں ہے یا نافیہ؟ یا یا لا یوکل سے لا منع یوکلا، کرنے والا، منع کرنے والا. پہلا ہے وہ نفی والا. منع تو دونوں میں ہوتا ہے، یہ منع کا نہیں ہے. آپ نے یہ بتانا ہے یہ نافیہ ہے یا ناہیہ. نافیہ پہلا. نافیہ سادہ منع کرنا ہوتا ہے، ناہیہ حکمیہ ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے. حکمیہ نہیں. اب حکمیہ نہیں، مجھے تو یہ پہلا وہ چاہیے کہ نافیہ، نافیہ ہے یا ناہیہ ہے. نافیہ پہلا یا نافیہ یا دوسرا نہیں ہے. ناہیہ کیسے پہچانا آپ نے؟ اس کے وہ مضارع کی پہلے کی مضارع کی پیش لام کلمے گڈ، کے اوپر ہے. پیش گئی ہوئی ہے، زیر جو ہے وہ تو اس کو ملانے کے لیے آ رہا ہے. تو یہی آپ نے فرق ذہن میں رکھنا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ عام طور پہ آیتوں کے اندر جو ہے ہم جا کے یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ لا نافیہ ہے یا لا ناہیہ ہے. کیوں؟ ترجمے کے اندر فرق پڑتا ہے. تو نہ کھا، تو مت کھا، ان دونوں جملوں کے ترجمے میں فرق ہے. پہلے میں نہ کھا ایک عام سی ایڈوائس ہے، مت کھا یہ آرڈر ہے، حکم ہے، ڈونٹ ڈو اٹ، یہ آرڈر کے امر میں آ رہا ہے. تو لہٰذا یہ لا نافیہ اور ناہیہ پہچاننا بہت ضروری ہے. اس کا مضارع میں ہی عام طور پہ ہوتا ہے اور مضارع میں ہی فرق آتا ہے. تو آئیے آپ کے آسانی کے لیے میں دوہرا دیتا ہوں جو میں نے ابھی تک پڑھایا. صیغہ حاضر کو کسی کام کا حکم دینے یا اس سے درخواست کرنے کے لیے فعل امر استعمال کیا جاتا ہے. فعل امر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مضارع معروف کے صیغہ حاضر سے کیا کرتے ہیں، مضارع کو اخف کر دیتے ہیں. اخف کیا ہوتا ہے، کوئی بتائے مجھے، کیونکہ میں نے پڑھایا ہے اخف. سر لائٹ کرنا اسے، کیسے لائٹ کرنا؟ اخف اور لائٹ کرنا ترجمہ تو کہ جزم، کیا خفیف سر اس پہ خفیف جزم آ کرنا، جاتا ہے، جزم آ خفیف کرنا. مجسوم. یہ خفیف کرنا، اخف کرنا، لائٹ کرنا، تینوں ایک دوسرے کا ترجمہ ہے. سر اس کے اوپر جزم آ جائے گی نا، جیسے دو پیش ہو تو ایک پیش کر دے. ہاں یہ اب کام کی بات آپ نے کی ہے. اگر جو ہے دو پیش دو زبر زیر والا ہے تو ان کا ایک پیش زبر گر جائے گا. اگر وہ تثنیہ ہے تو اس کا نون گر جائے گا. اگر جمع کا ہے تو وہ نون اعرابی جو ہیں وہ گر جائیں گے، نون نسوہ نہیں گر گا. یہ ہے خفیف کرنا، اخف کرنا، مختصر کرنا، لائٹ کرنا، اس عمل کا نام ہے. تو وہ کہتا ہے مضارع کو اخف کر دیں، یعنی مضارع کے آخر میں جو بھی چیز ہے، اخف کرنے سے مراد ہے اگر وہ پیش زبر زیر والا ہے تو اس کو گرا دیں، اگر نون اعرابی ہیں تو ان کا نون گرا دیں.
اور پھر کیا علامت مضارع کو ہٹا دیں، چونکہ امر سامنے والے سے بنتا ہے اس لیے وہ کہہ رہا ہے تا، یہاں پہ تا ہی آئے گی، اس تا کو گرا دیں۔ اگر لفظ پڑھا جا سکے تو یہی فعل ہے ہمارا، یہ ہو گیا پہلا قاعدہ۔ اگر لفظ پڑھا نہ جا سکے تو اس کے شروع میں حمزہ لگائیں اور اسے درج ذیل قائد کے مطابق جو ہے حرکت دیں، یعنی اس پہ زیر زبر لگائیں۔ اگر باب نصرہ اور کرومہ سے آ رہا ہے تو اس میں پیش لگا دیں حمزہ وصلی پہ۔ اگر باب افعال سے آ رہا ہے تو اس پہ فتح زبر لگا دیں، چاہے وہ لفظ پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے، دونوں صورتوں میں باب افعال میں حمزہ لگے گا اور اس پہ زبر آئے گا، کیونکہ یہ حمزہ اصلی ہے، چاہے اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے تب بھی آپ حمزہ لگائیں گے اور زبر والا لگائیں گے، یہ آپ نے کہیں نوٹ کر لینا۔ باقی تمام ابواب میں کسرہ زیر لگاتے۔ باب افعال کے علاوہ باقی تمام ابواب میں حمزہ کی حرکت وصلی ہوتی ہے، یعنی اس سے پہلے کوئی اور لفظ استعمال ہو تو وہ حرکت ختم ہو جاتی ہے۔ اب مثالیں دیکھیے، مثلا تعبدو، ہم نے اسے لائٹ کیا، کیا بن گیا؟ تعبد ہو گیا، اخف کیا۔ اب اس کی علامت تا گرائے، یہ بن گیا عین با، عین اور بد، عین پہ سکون پڑھ نہیں سکتے، ایک حمزہ وصلی جائے۔ اب عین کلمے کی حرکت پیش تھی تو اس لیے اس پہ پیش لگ گیا عبد۔ دوسری مثال دیکھیں، یعنی تزیدو، اس کو خفیف کیا تو کیا ہوا؟ آخر میں سکون لگا دیا۔ زید اب اس کی علامت تا گرائیں تو کیا بن جائے گا؟ زید اب کیا حمزہ وصلی کی ضرورت ہے؟ نہیں، کیوں؟ کیونکہ ذات پڑھا جا رہا ہے، اس لیے حمزہ وصلی کی یہی امر ہے۔ یہ پہلا قاعدہ تھا کہ اگر آپ نے کسی مضارع کو سامنے والے کے خفیف اخف کر دیا، اخف کرنے کے بعد اس کی علامت تا گرائی، اگر وہ پڑھا جا رہا ہے پھر آپ کو حمزہ وصلی کی ضرورت۔ ہاں، باب افعال میں چاہے پڑھا جا رہا ہو تب بھی آپ حمزہ وصلی لائیں گے، واحد باب افعال ہے، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رہے، یہاں پہ یہ بات یاد رہے کہ اگر علامت مضارع گرانے کے بعد وہ لفظ پڑھا جا رہا ہے تو حمزہ وصلی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن باب افعال میں پھر بھی حمزہ لگے گا اور زبر والا، کیونکہ وہ زبر والا حمزہ ہے، زبردست ہے۔ اس کے بعد ہے، اب ایک اور مثال دیکھیے، تقراؤ، اس کو خفیف کریں کیا بنے گا؟ تقرا تقرا تقرا، یعنی جو وہ پیش تھا آخر گریا، اب اس کی علامت تا گرا دیں تو کیا بنے گا؟ کرو، کرا پاپڑ کرا کرا تو بن ہی نہیں سکتا، کاف سکون ہے، اس کو ہم پڑھ ہی نہیں سکتے، ہم کہیں گے کاف ہے، اقرا۔ را ہے آگے میں، را زبر الف کے ساتھ مل پڑھا جا رہا ہے، اب نہیں پڑھا جا رہا ہے، ایک حمزہ لائیں، حمزہ لاتے ہیں، لگائیں اقرا کیا سر، اقرا، کیا حرکت لگاؤں اس اقرا، پہ؟ اقرا اقرا سر، اقرا میں تو اقرا، حرکت پوچھ رہا ہوں کہ حرکت کہتے ہیں زیر زبر پیش کو، اس پہ کیا لگاؤں حمزہ؟ حمزہ کے نیچے سب کسرہ ہے، زیر لگا دیں گے۔ کیوں؟ اس کے عین کلمے پہ کیا ہے؟ زبر آ رہی ہے، عین کلمہ زبر ہو تب بھی زیر لگتی ہے۔ ایک اور مثال لیں، تہدی، اس کو خفیف کریں، یا ہٹا دیں گے، یا چلیں یا یا کے کے بجائے کہنے پر یا ہٹا دی، اب اس کی علامت تا ہٹا دیں، علامت مضارع تا تا بھی ہٹا ہا دیں، ڈالا جگہ، ہا ڈالا جگہ، ہا ڈالا ہے، نہیں پڑھا جا رہا ہے، کیا لگاؤں؟ حمزہ اور کون سا ہم لاؤں؟ الف کے نیچے سر کسرہ کریں گے۔ حمزہ کے نیچے یہ ہے دی کیوں؟ اس کے عین کلمے پہ زیر ہے، یعنی عین کلمے پہ زبر ہو یا زیر ہو، حمزہ زیر کے ساتھ آتا ہے، عین کلمے پہ پیش ہو تو پیش آتا ہے، اگر پڑھا جا رہا ہو تو حمزہ وصلی نہیں آتا۔ ایکسیپشن یہ ہے کہ باب افعال میں حمزہ آئے گا اور زبر والا آئے گا، اور کسی پہ زبر نہیں آتی امر میں، صرف باب افعال کے حمزہ پہ آتی ہے اور وہ اس کا اصلی حمزہ ہوتا ہے۔ چلتے ہیں جی سبق نمبر 22 کی طرف۔ الدس ثانی عشرون، عشرون 20 کو کہتے ہیں، ثانی 2، 20 اور 2 یعنی 22۔ اسماء المشتقہ، اسماء میں ایک قسم ہوتی ہے جامد، جامد وہ اسم ہوتا ہے جس سے کوئی چیز نہیں بنتی، مثلا کرسیون، کرسی جامد ہے، کرسی سے کوئی اسم نہیں بنتا، قلم جامد، یہ عام طور پہ اس میں ذات ہوتا ہے۔ پھر ایک اسم ایسا ہوتا ہے جس سے بہت سے اسم ڈرائیوڈ ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں مصدر۔ مصدر ایک ایسا اسم ہے جس سے بہت سے اسم بنائے جاتے ہیں، اور
جو اسم مصدر سے نکلتے ہیں ان کو اسماء مشتقہ کہتے ہیں. مشتق ہونے والے، ڈرائیوڈ ہونے والے، نکلنے والے، ان سے اخذ ہونے والے. یہ 7 ہیں. کسی بھی مصدر سے 7 اسم بنتے ہیں. مثال کے طور پر اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم الظرف، اسم الاعلی، اسم الصفہ، اسم التفضیل اور اسم المبالغہ. بعض نے ان کو جو ہے 6 کہا ہے، اس نے کہا جی یہ اس میں مبالغہ اور تبدیل ایک ہی ہے. بعض نے ان کو 5 کہہ دیا، اس نے کہا جی یہ اس میں صفہ میں، اس میں صفہ، اس میں تبدیل، مبالغہ تینوں ایک ہی چیز ہوتے ہیں، صرف ان کی ڈگریز کا فرق ہوتا ہے، فرسٹ ڈگری، سیکنڈ ڈگری، تھرڈ ڈگری. اس لیے کچھ کتابوں نے 5، کچھ نے 6 اور کچھ نے جو ہے وہ 7. چونکہ ہم جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں وہ جو ہے 7 بتاتی، اس لیے میں نے آپ کو 7 کے 7 بتا دیا. آئیے ان کی تھوڑی تھوڑی ڈیفینیشن لیتے ہیں. ثلاثی مجرد سے اس میں فاعل فاعلن کے وزن پہ آتا ہے. اچھا، مزید فی میں جو ہے اس میں فاعل بنانے کا قاعدہ علیحدہ ہے. پہلی بات کہ ثلاثی مجرد میں اس میں فاعل جو ہے فاعلن ماضی کے وزن پہ بنتا ہے. مزید فی میں اس میں فاعل جو ہے وہ مزید فی سے بنتا، مزید سے بنتا، مضارع سے بنتا ہے. پہلا فرق یہ ہے، ثلاثی مجرد میں ماضی سے بنتا ہے، فاعلہ سے بنا، ایک الف ڈال دیں فاعل. مزید فی میں جو ہے مضارع سے بنتا ہے، مضارع کی علامت ہٹا کے میم کا سرا لگاتے ہیں اور آخری حرف سے پہلے والے پہ جو ہے وہ اگر زبر دے دیں تو زیر دے دیں فاعل، اگر زبر دے دیں تو مفعول ہو جاتا ہے. یہ ہے مزید فی کا. ابھی ہم چونکہ مزید فی تک نہیں پہنچے اس لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم ثلاثی مجرد پہ نظر رکھتے ہیں. درابا، اب اس کا فاعل بنانے کے لیے کیا ہے، فاعلن کے وزن پہ کیا ہوگا، داد کے بعد الف ڈالیں گے، آخر میں 2 پیش، تو درابا سے کیا بنے گا، آپ لوگ کوشش کیجئے. ضاربن، ضارب، یعنی ضارب، مارنے والا. اسی طرح فتح سے کیا ہوگا، فاتح، فاتح، بولنے والا. نصرہ سے کیا ہوگا، ناصر، ناصر، مدد کرنے والا. سامیہ سے کیا ہوگا، سامع، سامیہ، سننے والا. حاسبہ سے کیا ہوگا، حاسب، حاسبن، حاسب، گمان کرنے والا. تو کرومہ سے کیا ہوگا، کرام، کریم، 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 اس کا جو ہے تقدیر کے فعیل کے وزن پہ آتا ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ 6 باب ہیں ماضی کے، ماضی کے 6 باب ہیں. دربا، فتح، نصرہ، سامیہ، حاسبہ، کرومہ. یہ 6، ان 6 میں سے جو پہلے 5 ہیں ان کا فاعل کے پیٹرن پہ بنتا ہے الف ڈال کے اور آخر میں تنوین. صرف چھٹا فعل ایک یہ باب ہے کرومہ، اس کا جو ہوگا فاعل وہ فعیل کے وزن پہ آئے گا. مثلا کرومہ، کرومہ سے جو ہے کیا بنے گا فاعل، کریم، کریم. اور یاد رکھیں یہ اصل میں صفت ہے، یہ اس کا جو فاعل ہے کرومہ باب سے آنے والے یہ اصل میں صفت ہے، اس میں صفت ہے. مثلا کرومہ سے کریم. بعودہ سے کیا ہوگا، کلیم، بعید، 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 بعید. فاعل بنا رہے ہیں تنوین لگا دیں. اس میں فاعل کی گردان ایسے ہوتی ہے داربن، داریبان، داربونا. مؤنث کی کیا ہوگی، داریبتن، داریبتان اور ضاربنا، بات، داریبنا نہیں ہوگا، داریباتن. کیونکہ جمع سالم کا قاعدہ کیا ہے، مسلم سے مسلمونا، مسلمینا، اور جو ہے الف تا لگا دیتے. مسلماتن سے مسلماتن، مسلماتن. اب یہ ہم امر نہیں کر رہے کہ نون نسواں لائیں گے، اب تو ہم سیدھا سادہ جمع کا کلہ استعمال کریں. فاعل واحد ہے، جمع کیا ہوگا، فاعلونا، فاعلینا. فاعلہ واحد ہے تو جمع کیا ہوگی، فاعلاتن، فاعلاتی. بیسک کنسپٹ آپ نے اپنے ساتھ رکھنا ہے. QC4 سے اس کورس کو شروع کرنے کا مطلب ہے پہلے QC1 2 3 کا آپ کے پاس لیول ہے. یعنی فاعل کی جمع فاعلون، فاعلینا. مفاعلہ کی جمع مفاعل کی، مفعول کی جمع مفعولون، مفعولینا. فاعلہ کی جمع فاعلات، فاعلات. مفعولت کی جمع مفعولات، مفعولات. کیا یہ بات آپ کو پتہ ہے، جی سر. ٹھیک ہے جی نا. سر. تو چلیں پھر آگے چلتے ہیں.
سلاسی مجرد سے اس میں مفعول جو ہے مفعولون کہتے ہیں. اسے اب اس میں مفعول آ گیا. اب پہلا ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اس میں فاعل، اب آ گیا اس میں مفعول. دربا سے کیا ہوگا؟ شروع میں میم لگائیں، آخری لفظ سے پہلے واو لگائیں، آخر میں تنوین لگا دیں تو کیا ہوگا؟ دربا سے مدروبن یعنی مدروب. بولنے میں تو مدروب کہیں گے، لکھیں گے مدروبن، مارا ہوا. تو اسی طرح نصرہ سے کیا ہوگا؟ منصور منصور، میم لگائیں گے، آخر میں تنوین ڈال دیں گے، واو پہلے لگائیں گے. کروما لازم ہے تو اس سے کیسے بنے گا اس میں مفعول؟ اس کا مفعول نہیں ہوگا. اس کا مفعول نہیں ہوتا. ایکسلنٹ. کروما سے مفعول ہی نہیں آتا، جان چھوٹی، جھگڑا ہی ختم. اس میں مفعول کی گردان کیسے ہوگی؟ اگر میں کہوں مفعولن تو اس کی جمع کیا ہوگی مذکر کی؟ مفعولون. اور مفعول نہیں، تسنیہ. دیکھو گردان میں ہم نے واحد تسنیہ جمع کرنا ہوتا ہے. مفعول، اس کے بعد تسنیہ مفعولان اور مفعولون، اور مؤنث ہوگی مفاعلہ. تو مفاعلہ کی کیا بنیں گی؟ مفعلات. مفعلات. مفعلات مفعلات. مفعلات. فاعلتانی گڈ، ایکسلنٹ. فاعلتانی جس نے مفعلتانی کا، ویری گڈ، 10 out of 10 فار دس. منصور سے منصورون، منصورانی، منصورون، اور منصورہ سے ہوا منصورتانی. تسنیہ کو مت بھولیں کہ مؤنث کی الف تانی لگا کے بناتے ہیں، مذکر کی آنی لگا کے بناتے ہیں تسنیہ. تو گردان ہوگی، یاد رکھیں گردان ہمیشہ واحد تسنیہ جمع کے حساب سے کی جاتی ہے. QC 1 2 3 کو بھول جاؤ، وہاں ہم تسنیہ نہیں پڑھاتے، تو QC 4 میں جا کے تسنیہ 5 میں آتا ہے. تو اس سے پہلے تسنیہ کی بات لیں کہ اب چونکہ QC 4 کوالیفائڈ چاہیے تو آپ تسنیہ سیکھ چکے ہیں اس وقت. اس میں ظرف آتا ہے 30. پہلا کیا تھا جی؟ کوئی یاد کرا دے، میں بھول جاتا ہوں، ایک تو روزہ بھی ہے، اللہ معاف کرے. سر اسم اس میں فاعل پڑا، پھر اسم مفعول، اس میں اور پھر مفعول اسم- پڑا. اب تیسرا آ گیا اس میں ظرف. یہ بہت اہم ہے. اس میں ظرف، اس میں ظرف وہ ہے جو کسی فعل کی جگہ یا وقت کو بتائے. وہ مفعلن کے وزن پہ آتا ہے، لیکن باب دربا سے مفعلن، کیونکہ دربا میں جو ہے کیا ہے، یدربو میں زیر ہوتا ہے نا، تو اس لیے اس کا وزن مفعلن کے وزن پہ ہوتا ہے. باب دربا، یہ یاد رکھ. جمع ہر ایک کی مفاعلون کے وزن پہ ہوتی ہے، چاہے جس طرح بھی بنے. مثلا نصرہ سے کیا ہوگا؟ منصرون، منصرون، یعنی مفعلون کے وزن پہ، مفعلون کے وزن پہ کیا ہو جائے گا؟ نصرہ کے آگے میم لگائیں گے، منصرون ہو گیا. اس کا مطلب ہے مدد کرنے کی جگہ یا وقت. دربا سے کیا ہوگا؟ مدربن، مدرب، مفعیل یہاں کے زیر آئے گا، یہ مفعلون کے وزن پہ بنے گا، مدرب. اور طلع سے کیا ہوگا؟ مطلع مطلعون، مطلعون، کیونکہ ہم اسم بنا رہے ہیں، اسم بنا رہے ہیں تو تنوین دیں گے اسے، مطلعون. کبھی باب نصرہ سے بھی اس میں ظرف جو ہے مفعولون کے وزن پہ آ جاتے کبھی کبھی، جیسے مسجدن، سجدے کی جگہ، مطلعن، طلوع ہونے کی جگہ. حالانکہ یہ مسجدن بننا چاہیے تھا اور مطلعن، لیکن کبھی کبھی یہ اس طرح بھی آتا ہے. اسی طرح مغربن، غروب ہونے کی جگہ. اس میں ظرف کی گردان کیسے بنے گی؟ مثلا مکتبن ایک جو ہے اسم ہے، ظرف ہمیں پتہ ہے، مکتب لائبریری جگہ کا نام، تو اس کا تسنیہ کیا ہو گیا؟ مکتبان، جمع کیا ہو گیا؟ مکاتبن. اب مؤنث کا کیا ہوگا؟ مکتبتان مکتبتن، مکتبتن، مؤنث ہوگا، گول تا لگا دیں گے. مکتوب سے مکتبتن ہو گیا. آگے چلے، مکتبتانی، مکتبتانی سر، مکتبتن، مکتبتان، اور آگے اور پھر یہ مکاتب، مکاتب بھی. گڈ، ایکسلنٹ. جس نے مکاتب کا
جمع اس کی مفاعلو کے وزن پہ ہوتی ہے، مذکر مؤنث کا فرق نہیں ہوتا، جمع ایک ہی طرح آئے گی. مکتبانے کی بھی مکاتبو اور مکتباتانے کی بھی جو ہے مکاتبو، یعنی چاہے مکتوب ہو یا مکتبہ ہو، جمع جو ہے مکاتبو ہوگی. جمع جو ہے ان سب کی ایک ہی طرح کی. آئیے آپ کو تھوڑی سی جو ہے وہ ایکسٹرا جو ہے نا وہ دیکھیں. مثلا فعلا ایک وزن ہے، جب ہم اس سے جو ہے وہ اس میں مکان بناتے ہیں، ایک قاعدہ یہ ہے کہ میم لگا کے عین پہ زبر رکھتے ہیں اور آخر میں تنوین لگا دیتے ہیں. مفعلن، مثلا خرجہ سے کیا ہوگا؟ مخرجن. اور جو ہے ذہابہ سے کیا ہوگا؟ مذہب مذہبن. مذہب اور جو ہے دخلہ سے کیا ہوگا؟ مدخل مدخل کیونکہ ابھی ہم اسم بنا رہے ہیں تو اس پہ تنوین لگی ہوئی ہے، گرچہ یہاں لکھی ہوئی نہیں ہے. آپ یہ سمجھ لیں یہ مخرجن مذہبن مدخلن، یہ کیا ہے؟ عین کلمہ زبر کے ساتھ. دوسرا قاعدہ اس کا یہ ہوتا ہے، یہی فاعل لام ہے. اب پہلے قاعدے میں تو ہم نے زبر لگا دی تھی، جیسے یہ خرجہ مخرج ذہب وغیرہ. دوسرے قاعدے میں ہم کیا کرتے ہیں، یہاں عین کلمے پہ جو ہے زبر، یہ واپس وہی آ گیا، بار بار وہی آ رہا ہے. ہاں، اب دوسرے قاعدے میں ہم کیا کرتے ہیں، یہاں پہ پھر وہی قاعدہ، مجھے لگتا ہے یہ ایک ہی سلائیڈ جو ہے اٹھا کے اس نے 3 بار رکھ دیا. چلے دوسرے میں زیر آتا ہے، جیسے مسجد، مغرب، مشرق، یعنی عین کلمے کے نیچے زیر لاتے ہیں. یہ دوسرا قاعدہ ہوتا ہے. تو اس میں اعلیٰ. اب آ جائیں، ہاں جی کتنے ہم نے پڑھ لیے؟ پہلے 3 پڑھے ہیں، اسم تین پڑھ مجھے لیے. فاعل، کیا پتا 3 کون سے پڑھے ہیں؟ اسم اسم فاعل، فاعل، اسم مفعول اور اسم اعلیٰ سے اس میں اعلیٰ تو پڑھا ہی وہ نہیں. اسم اعلیٰ نہیں، اسم ضرب. اس میں ضرب. یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو یہ پکے ہو جائیں کہ اس میں مشتق کیا ہے، یہ مشتقہ ہے کیا. اس میں اعلیٰ ہم نے شروع کیا تھا، پھر اس میں مفعول دیکھا، پھر اس میں ظرف دیکھا، اور اب ہم جو ہے اس میں اعلیٰ کی طرف آ گئے. یہ چوتھا ہے. اس میں اعلیٰ وہ ہے جو اوزار کے معنی بتائے، اور وہ جو ہے مفعلن، مفعلتن اور مفعلون کے اوزان پر. اس کے 3 وزن ہوتے ہیں. مثلا سترا لکھنا سے مسترن، مسترن جو ہے کیا ہے؟ مستر. یہ پیمانہ جو ہوتا ہے، ہم مستر کہتے ہیں اردو میں فٹے کو، یہ ہوتا ہے مستر. اسی طرح فتح کھولنے سے مفتاحن، کھولنے کا آلہ یعنی چابی. اسی طرح کناسا سے مکناستن، مکناستن، مکناتن، یہ جھاڑنے پوجنے کا جو چیز ہوتی ہے، جھاڑن جو ہوتی ہے یا جو جھاڑو وغیرہ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں. تو یہ جو ہے اس میں اعلیٰ ہو گیا. اس کے وجہ ہوتا ہے مفعل، مفعلا اور مفعلن. مفعلن اس کی جمع ہے، پریشان نہ ہو. اس کے بعد ہے اس میں اعلیٰ کی گردان کیسے ہوگی. مثلا مدربن، تو تسنیہ کیا ہوگا؟ آنے لگا دیں، مدربانے. جمع کے لیے مداربن. اب اس کی مؤنث بنائیں. مدرباتن سر، جی مدربات، مدرباتن اور مدرباتان مدربتانے آگے، اور پھر مداری بن، یہی وہی رہے گا. مداربن یہی رہے گا. یہ آپ نے رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. جمع میں آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ ان سب کی جمع جو ہے ظرف کی اور آلے کی، سب کی ایک ہی طرح، ایک ہی فارمولے پہ آ رہی. اب یہ ہے مدرابن. اس کے جو ہے نا 3 وزن ہے نا، تو ابھی ہم دوسرے وزن پہ آگے. پہلا ہم نے لے گیا تھا مدرابن، مدربانے اور مداریب. مداریب دیکھیں یہ کیا ہے؟ مفعیلن کے وزن پہ بن رہا ہے. ثلاثی مجرد کے مصادر مفعلن، مفعلن، مفعلتن، مفعلتن کے وزن پر آتے ہیں یا بنائے جاتے ہیں. ثلاثی مجرد کے مصادر جو ہوتے ہیں جن سے یہ سارے اسم ڈرائیوڈ ہوتے ہیں، وہ مفعلن، مفعلن، مفعلتن اور مفعلتن کے وزن پر آتے ہیں. ان مصادر کو مصدر میمی کہتے ہیں، اس لیے کہ ان کے سب کے اندر میم 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 آتا ہے، اس لیے ان کے مصدر کو مصادر میمی کہتے ہیں. مثلا منظرن،
مرجعن، مکرمن، معدتن، معزتن. یہ تو سوال جواب آ گیا. کیا مطلب آج کا لیکچر اتنا چھوٹا تھا؟ ابھی نہیں دیکھا پیچھے صحیح. سر اچھا لکھنے پھر میں دیکھ بہت لو دقت ہوتی ہے، چھوٹا ہی اچھا ہے. بھائی، یہ لیکچر تو چھوٹا ہو گیا. چلیں کوئی ایکسرسائز ڈھونڈ کے لاتے ہیں آپ کے لیے. مجھے نہیں اندازہ تھا کہ میں اتنی جلدی یہ ختم کر لوں گا. میرا خیال تھا پورا گھنٹہ لگ جائے گا اس کے سمجھانے میں. آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیسن بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں، 2 پیج کے ہیں، 2.5 پیج کے ہیں، اور اس پہ 1 گھنٹہ بھی نہیں بنتا ہے. چلیں جی، یہ آ گئی ایکسرسائز آپ کے لیے. یا کوئی اور ایکسرسائز لیتے ہیں جو اس سے آسان ہو. یہ تو کچھ مشکل سی مجھے لگ رہی ہے، اس میں ہم پھنسیں گے. سر وہ مصادر والا آپ نے کیا؟ مفعلن، مفعلن، مفعلتن، اور سر 2 اور کون سے تھے؟ وہ بھی آپ ریکارڈنگ سے دیکھنا، یا جو پی ڈی ایف آپ کے پاس آئے گا ٹھیک ہے، اس میں. چلیے ٹھیک ہے سر. اب میں اتنی دور آ گیا ہوں، واپس اس سلائیڈ پر نہیں جا سکتا. یا تو آپ اسی وقت مجھ سے پوچھ لیتی نا جب میں نے سلائیڈیں ختم کی تھی، تو وہاں سے میں واپس لوٹ جاتا. اب تو میں یہ دوسرے لیسن کو بھی کراس کر رہا ہوں. جی سر. ہاں جی. اللہ خالق السماوات والارض جعل الظلمات والنور. جی کوشش کریں اس کا ترجمہ کرنے کی. اللہ اللہ خالق ہے، خالق ہے زمین اور آسمان کا، زمین و آسمان کا آسمان کا، اور بنانے والا ہے بنانے اندھیرے اور والا نور. اندھیروں کا اور روشنیوں کا. اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور اندھیروں اور روشنی کا بنانے والا ہے. سیدھا سا ترجمہ تھا، کوئی چیز اس میں حائل نہیں تھی. آگے جی، کالا انی جاعلوں کا للناس اماما. کہا بے تو شک میں یہ بناتا ہوں تمہارے لیے، تمہیں بناتا ہوں لوگوں کا امام. تمام میں بناتا ہوں تمہیں ہاں، لوگوں کا جاعلوں کا امام. تمہیں میں بناتا ہوں، للناس اماما یعنی لوگوں کے لیے لوگوں جو ہے امام یا پیشوا. السارق والسارقۃ قطعوا ایدها. چور اور ساری مونس چور، ان دونوں کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں. اچھا یہاں پہ یہ دیکھیں، اقتعو یہ کیا چیز ہے؟ فقتعو، تو فا یہ تو امر ہے، اٹیچ آ رہا ہے نا، فا کو ہٹا امر دیں. امر کاٹ لیے جمع جاتے ہیں، پھر امر امر ہے. ہے سر. جمع میں آئے جمع کاٹ امر دو ہے کس کا؟ غائب، متکلم، حاضر. سر. سر غائب کا، غائب غائب کا. غائب کا. ویری گڈ. اگر یہ غائب کا ہے تو اس میں حمزہ کہاں سے لگ گیا؟ غائب کا امر تو ہم نے یہ وہ دیکھا تھا، ہم لام امر لگاتے ہیں اس کے شروع میں. مخاطب یہ امر مخاطب کا ہے، سامنے کا ہے، جمع ہے. اقتعو تم سب جو ہے وہ کیا کرو؟ کاٹو. ٹھیک ہے. اور تو کاٹ دو. اب میں چاہتا ان ہوں دونوں کہ کے یہ بعد سامنے والا ہے، اس کو ہم غائب میں تبدیل کریں جی. کاتیو جی کوئی اور ہمت کرے. کاتاو کاتاو یکتعو. یقتعو جو ہے یہ تو عام مضارع ہے، یہ تو امر نہیں بنا. کاتاو برادر پھر کوشش کرو، امر چاہیے جی. امر یقتعو نا، چاہیے. وہ تو کاٹتے ہیں یا کاٹیں گے، یہ تو غائب کا وہ جو ہے مضارع ہو گیا.
مضارع سے ہم نے بنانا ہوتا ہے امر، تو کیسے بنے گا؟ اکتاؤ، اکتی جمع کا صیغہ اگر بنائیں تو اکتاؤ، اگر اکتا اگر واحد ہے تو اکتا. میری بہن غیب کا امر جو ہے حمزہ سے نہیں بنتا. لی یک لا یک. اب آگے چلیں، کیا آئے گا؟ لا یکتا لا یکتو، یکتا. تو گرے گا، امر میں گرے گا. لا یکتو. اور اگر یہ ہو لا یکتونا، تو کیا فرق ہے دونوں میں؟ لا یکتو اور لا یکتونا میں فرق کیا ہے؟ وہاں نون گرا ہوا ہے، یہاں نون ہے. یکتؤون مضارع ہے اور یکتؤ امر ہے. وہ بھی مضارع ہے. وہاں نون لگا ہے، یہاں نون گرا ہوا ہے. سر ایک لا ناہیہ ہے اور ایک نافیہ ہے. گڈ، یہ تھا جواب فاطمہ، کہ ایک لا یکتونا جو ہے نافیہ ہے کیونکہ اس کا نون سالم ہے، اور لا یکتو جو ہے یہ کیا ہے؟ ناہیہ ہے کیونکہ اس کا جو ہے وہ گرا. اب فرق یہاں پہ یہ آتا ہے، لا یکتو یہ تو جو ہے کیا ہوتا ہے؟ نہیں ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ امر ہے فار غیب کے لیے، اسی لیے غیب کا اور یہ متکلم کا امر نہیں بنتا، کیونکہ جیسے بناتے ہیں وہ جو ہے ناہیہ میں تبدیل ہو جاتا ہے. آگے چلیں جی. فیہا عین جاریہ فیہا سرور مرفوعۃ اکواب موضوعۃ، یہ تو سیدھا سا جملہ ہے. اس جنت میں بہتی نہریں ہیں، اس میں اونچے تخت پلگ اور پیالے رکھے ہوئے. ولا تنقض المکیال والمیزان. ہاں جی، اس کا کریں ترجمہ. اور نہ تم نقدا یعنی اور نہ کمی کمی کرو. کرنا. نقدا کمی کرنا، نقصا کمی کرنا. ولا تنقصوا المکیال والمیزان، یعنی ناپ تول میں ناپ توڑ میں کمی نہ کمی کرو. نہ کرو. ٹھیک ہے نا جی. ناپ اب کرو. ہمارا وہ کنسرن نہیں، ہمارا کنسرن ہے یہ ہے لا تنقصو. ہم نے اس کو پہچاننا ہے. لا تنقصو یہ کیا چیز ہے؟ ناہیہ. ناہیہ کیا ہے؟ نافیہ غائب کا ہے، حاضر کا ہے، متکلم کا ہے، کس کا ہے؟ حاضر کا ہے. جی غائب کا متکلم اگر یہ متکلم کا ہے حاضر تو کا ہے. مؤنث غائب واحد کا کیا بنے گا؟ مونس کا ہے سر. وہ بھی یہی ہوگا. جی یہ نافیہ ہے سر. نافیہ ہے، اگر ہوتا تو اس کا نون سالم ہوتا، نون یا ہوتا یہ ہوتا لا تنقصونا. نافیہ ہوتا تو لا تنقصونا نون ہوتا، نون نہیں ہے تو اس لیے نافیہ نہیں ہے، ناہیہ ہے. اور چونکہ جمع آ رہا ہے، لا تنقصو جمع آ رہا ہے، اور میں پوچھ رہا ہوں مؤنث غائب کا، واحد کا. لا تنقص. ہاں اب آپ نے پہنچ کی ہے کہ جمع نہیں، ہمیں تو مؤنث واحد، ہاں غائب مؤنث جمع بھی بنا دے. چلیں جی، غائب جمع مؤنث بنائیں جی. کون بنائے گا؟ کون ہے آج تنقصنا. کلاس کا ونر؟ پھر ہم لا کلاس آف کرتے تنقصنا. ہیں. لا تنقصنا. نو، غلط. ننقصو لا ننقصو لا تنقصونا غلط. ما ننقصو سر. تجربے کیے جاؤ. لا تنقصو اور تا تو غائب مؤنث جمع کے لیے آتی نہیں ہے، اس کا تو صیغہ جو ہے وہ یا سے شروع ہوتا ہے. ینقصو لا لا تنقصی. لا تنقصی. لا ينقص. لا ینقصنا یا کے ساتھ آئے گا، غائب جمع مؤنث نون نسواں
نون نسواں بھی لگے گا اور یا کے ساتھ لگے گا. اس کا تانی تا ہوتا ہے سامنے والے کا, مؤنث جمع کا ہوتا ہے. لا تنصر رنا جو کہیں گے تو یہ ہوگا تم سب, میں تو مؤنث غائب کی بات کر رہا ہوں. تو یہ آپ نے اپنے دماغ کو حاضر رکھنا ہوتا ہے. جب آپ یہ فرق سمجھ جائیں گے کہ یا کے صیغے, تا کے صیغے اور متکلم کے صیغے کیا ہیں, ان کی پہچان کیا ہے, اور پھر جو ہے آپ اس کے امر کے اندر جو ہے نا اسے کر سکیں گے. تو آئیے دعا مانگتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ.